آج موضوع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موضوع سخن ہوگا برداشت. رمضان مبارک جو ہمیں برداشت دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, ہماری برداشت کو بڑھانے آتا ہے. اسی مہینے میں برداشت سب سے زیادہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آج کل کے معاشرے میں. اسپیشلی مفتی صاحب سے آغاز کر رہا ہوں. مفتی صاحب, برداشت کی ضرورت اور اہمیت پر آپ روشنی ڈالیں, آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. چونکہ اس وقت ماہ رمضان چل رہا ہے اور ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں ہے, تھکاوٹ کا شکار ہے. صحیح. تو ابھی میں آیا تو آپ بھی برداشت نہیں فرما رہے تھے نہیں اور آنکھوں پر پانی ڈالنے کے لیے آپ پانی منگوا رہے تھے کہ مجھے برداشت نہیں ہو ڈال رہا تھا کیونکہ ظاہر نیند نہیں ہو کہ رہی, مجھے برداشت نہیں ہو رہی. ظاہر کسی کی نیند کی کمی ہے, کسی کو تھکاوٹ ہے, کسی کو تھکاوٹ برداشت نہیں ہو رہی, کسی کو نیند برداشت نہیں ہو رہی. تو یہ اس مہینے میں صبر کرنا ہے, کیونکہ برداشت اس کا دوسرا نام ہے صبر. صبر کہتے کسے ہیں کہ مصائب و آلام میں جو تکلیف پہنچے اسے برداشت کر لینے کا نام صبر ہے. اچھا, اب صبر وسیع المفہوم ہے. ایسا نہیں کہ صرف صبر اسے کہتے ہیں کہ کسی نے مارا کوٹا, کسی نے ظلم و زیادتی کر لی, کسی نے کچھ کر لیا, مار کھا کے آ گئے, ظلم برداشت کر کے آ گئے کہ ٹھیک ہے اب صحیح ہے. صرف یہ نہیں ہے صبر. صبر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانیوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا, یہ بھی صبر ہے. کیونکہ جی صبر کا ایک معنی ہے روکنا, اپنے آپ کو روکنا. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے, اس کی بارگاہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا, یہ بھی صبر ہے. گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن بندہ اپنے آپ کو روک رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہونا. نفس کہتا ہے کہ مشقت برداشت نہیں ہوتی, لیکن یہ صبر جو ہے یہ نفس کو روک رہا ہے کہ نہیں جی مشقت برداشت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے, تو یہ بھی صبر ہے. اچھا, صبر اور روزہ یہ آپس میں ان کا ریلیشن بھی ہے. صبر کا معنی بھی اپنے آپ کو روکنا ہے, کسی چیز سے رک جانا ہے. اور ماہ رمضان روزے کا معنی بھی اپنے آپ کو روکنا ہے, کسی چیز سے رک جانا ہے. جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ روزے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں, اپنے آپ کو جائز کاموں سے روکتے ہیں, اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں. تو اسی طریقے سے صبر میں بھی ہم اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے روکتے ہیں. تو ایک طرف قرآن فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرنے والا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسری طرف روزے کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی ہو, زبان میرے مصطفیٰ کی ہو, کہ ہر ایک عمل کی جزا میں 10 گناہ تک عطا فرماتا ہوں. پھر قرآن کریم میں 700 گناہ تک اس سے بڑھ کر بھی ہے. الا الصوم, مگر روزہ. اب اس میں 2 اعراب ہیں. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, سوائے روزے کے کہ اس کی جزا میں عطا فرماتا ہوں. کہتے ہیں نا جیسے مثال کے طور پر آنکھوں کا کوئی تارا ہو, کوئی کام کرنے والا, تو بندہ کہتا ہے کہ یار باقیوں کو تم نمٹ لو, اس کو میرے سپرد کر دو, اس کو میں دیکھ لوں گا, اس کو میں خود عطا کروں گا. اچھا, دوسری کیا ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, سارے اعمال کا 10 گنا پھر 700 گنا اس سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہوں, مگر روزہ کہ اس کی جزا میں خود ہوں. یہ ہے صبر کے ساتھ اس کا ریلیشن, کہ روزہ بھی صبر کا نام ہے, صبر بھی برداشت کا نام ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, کہ اور صبر اختیار کر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. اب یہاں پر دیکھیں, یہاں فرمائے صبر کر, یہاں فرمائے کہ احسان کرنے والے کے اجر کو. کیا مطلب ہوا کہ صبر کرنے والا محسنین میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ محسنین کے صبر کو ضائع نہیں فرماتا. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, صبر کیجئے کہ جس طریقے سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. نوح علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور خود حضور نبی کریم علیہ السلام. تو صبر اختیار کیجئے کہ جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. کیوں کہ اولو العزم جو رسول ہیں
ان کا یہ کام تھا کہ وہ برداشت فرماتے تھے, وہ صبر اختیار فرماتے تھے, انہیں اتنا بڑا مرتبہ ملا, تو تم بھی ان کی اتباع میں صبر کرو. اور پھر لقمان حکیم کو دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک, کہ نیکی کا حکم دے, برائی سے روک, نماز قائم کر, لیکن فرمایا کہ جو چیز, جو مصیبت تجھے پہنچتی ہے اس پر صبر کر. اور پھر اللہ رب العالمین ایک مقام پر اور فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, یہ بھی فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. یعنی صبر ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کا, اللہ ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ ہر کہ جنگ اگلا جیت بندہ سکتا ہے. کچھ بھی کر لے, اگر یہاں پر صبر ہے نا وکٹری اس کی. تو سمجھ جائے کہ یہ وکٹری اسٹینڈ پر کھڑا ہوا ہے. بالکل صحیح مفتی صاحب.